الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے دو رخ نہ ہوں۔ اگر انسان کے اوپر جوانی آتی ہے تو بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اگر جس طرح یہ سورج اب چمک رہا ہے تو اس سورج نے غروب بھی ہونا ہے، صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم بھی آتے ہیں۔ انسان کے اوپر کبھی عروج آتا ہے، کبھی زوال آتا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، لیکن انسان کے اوپر دکھ بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں اور خوشی بھی آتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر خوشی آتی ہے تو خوشی چند منٹوں کے لیے آتی ہے، آ کے پھر چلی جاتی ہے، اور غم اکثر رہ جاتا ہے لوگوں میں۔ اور بعد کے اوپر جب کوئی مصیبت، پریشانی، غم آتا ہے تو اس غم میں، اس پریشانی میں وہ زیادہ ہی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، صرف تین چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ تین چیزیں آ جائیں گی، یہ تین انسان کے دل کے اندر یہ تین فکریں بیٹھ جائیں گے، تین باتوں کی سمجھ آ جائے گی، تو انسان کے اوپر غم تو آئے گا،
مگر وہ غم میں اپنے آپ کو بالکل صحیح رکھے گا، وہ غم اپنے دل پر نہیں لگائے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ میرے اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ پاک کے حکم کے بغیر کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی، مصیبت آئے تو انسان یہ سوچے کہ میرے اللہ نے بھیجی ہے، تو جیسے میرا اللہ چاہے ویسے میں ہر حال میں راضی ہوں، تو انسان پریشان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے تو وہ اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ کاش میں اس سیڑھی پر نہ چڑھتا، نہ گرتا، نہ میری ٹانگ ٹوٹتی، لیکن جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں آدمی یار وہ موٹر سائیکل پہ، وہ ابھی پچھلے ہفتے میں وہ ریلی پر گئے تھے، کچھ دوست واپسی آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ جوتوں کے تین نوجوان مر گئے۔ یار وہ ریلی پر نہ جاتے تو نہ مرتے، لیکن وہ مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ جو انسان کے مقدر میں لکھا ہو وہ ہو کے رہتا ہے۔ جب انسان کا ذہن اس چیز پر مطمئن ہو جائے کہ میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، یہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، آ گئی، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، بس انسان اس کو دل پر نہیں لگاتا، پریشان نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جب کوئی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا کوئی بیماری آتی ہے، اس بیماری، مصیبت، پریشانی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ تین چیزیں انسان کے ذہن میں آ جائیں تو انسان کبھی مصیبت میں پریشان نہیں ہوگا، کبھی بیماری میں بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی کوئی ایسا نقصان بھی ہو جائے تو وہ پریشان نہیں ہوگا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، خالق کائنات نے قرآن پاک میں کس طرح سمجھایا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی بھی مصیبت نہیں آتی کسی انسان کے اوپر جب تک اللہ رب العزت نہ بھیجے۔ جب کسی مومن بندے کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا، اللہ پاک ان کے دل کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو نا ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی اللہ رب العزت کی طرف آئے، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کا مالک ہوں، آپ کو آزماؤں گا، کبھی موت دے کے آزماؤں گا، کبھی زندگی دے کے آزماؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، جیسے مرضی ہمیں آزما سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا پیارا دنیا سے چلا جائے تو انسان صبر کرے، اگر کوئی ہمارا باپ یا ماں دنیا سے چلی جائے تو تب بھی انسان صبر کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا،
میرے محترم بھائیوں غور کر کے جانا ذرا، انسان کے اوپر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، وہ فرماتے میں ایک علاقے میں گیا بیان کرنے کے لیے، وہاں ایک آدمی میرے پاس آیا، آ کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی مولانا میرے 4 بیٹے ہیں، پہلا بیٹا پیدا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح اللہ پاک نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے ہیں، 4 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر میرے دل میں آیا کہ یا اللہ اب مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، یا اللہ اب مجھے ایک پھول جیسی بیٹی عطا کر دے۔ میں نے بھی دعا کی، میرے گھر والی نے بھی دعا کی، پھر اللہ پاک نے مجھے ایک پھول جیسی بیٹی عطا کر دی۔ میری بیٹی بڑھتی بڑھتی اتنی ہو گئی کہ اس نے دوڑنا شروع کر دیا، کبھی گھر میں ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، وہ پھول جیسی بیٹی ہم دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دوڑتی دوڑتی گھر سے باہر نکلی، ہمارے گھر کے دروازے سے ایک سڑک گزر رہی تھی، وہ سڑک کے اوپر گئی، ادھر سے ٹریکٹر ٹرالی آ رہا تھا، اس نے بہت کوشش کی بریک لگانے کی مگر اس سے بریک نہ لگی، وہ میری بیٹی کے اوپر چڑھ گیا، میری بیٹی کو اس نے اس طرح زمین کے ساتھ پریس کر دیا، کچل کے رکھ دیا۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا، میرے گھر والی کو بھی بہت دکھ ہوا، میں بہت پریشان ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر پرچہ کرا دو، اسے جیل میں بند کرا دو۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں نے اس کو جیل میں بند نہیں کرانا، جو کچھ میرے مقدر میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، جو ہو گیا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بتاؤ نا مولانا میں نے ٹھیک کیا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا تو نے ایک تو صبر کیا اور دوسرا تو نے معاف کر دیا، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، پھر انسان پریشان نہیں ہوتا۔ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، اوہ میں لینا اوہ تو لینا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، تو بھی ڈھے پینا میں بھی ڈھے پینا، سدا آنا تے بکلا مار ٹرنا، سدا آنا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیوں ایک اور مقام خالق کائنات فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان کے اوپر بڑی مصیبت آئے، جب بھی کسی علاقے میں بڑی مصیبت آئے، دیکھو نا پچھلے دنوں میں کرونا آیا، ہم سب کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی، یا کوئی سیلاب آ جائے، یہ پریشانی آ جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ہم سب کے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جب انسان یہ سوچ لے کہ جو کچھ میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو کچھ میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، دنیا میں انسان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی یا غم آئے، وہ صبر کرے گا، اللہ پاک اس کا اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن میرا دل چاہا کہ میں نبی پاک کو مل کے آؤں،
فرماتے ہیں میں آمنہ کے لال کے پاس چلا گیا، میں پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے محسوس کیا کہ نبی پاک کو بہت تیز بخار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا میں نے کہا سونے محبوب جی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابن مسعود، مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو بخار ہوتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں سونے محبوب جی اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جب کوئی مصیبت آتی ہے جس طرح میرے اوپر آپ کے جتنا آپ کو دو لوگوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے بخار ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک میرے درجوں کو اور بلند کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مومن بندے پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی مصیبت آئی یا پریشانی آئی اس نے صبر کیا، جب وہ مصیبت جاتی ہے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس طرح درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اس طرح اس بندے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی انسان کے اوپر مصیبت آئے تو پریشان نہ ہوا کرو کیونکہ ہمارے گناہ جڑ رہے ہیں، جب کوئی بیماری آئے تو پریشان نہ ہوا کرو، ہمارے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی انسان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، جتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، غور کر کے جانا انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو انسان پریشان نہ ہو بلکہ یہ سوچے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے اس دنیا میں علاج کس نے کیا پریشانی کا؟ اس دنیا میں سب سے پہلے جو آدمی آیا، جو بندہ آیا، جو نبی آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، وقت بہت کم ہے، میں جلدی جلدی علاج بیان کروں آپ کے سامنے دکھوں کے۔ جب کوئی مصیبت آئے یا دکھ آئے تو اس طرح علاج کیا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جب پریشانی آئی، کیسی پریشانی آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دیکھو نا، ایک باپ کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا قاتل بن گیا، باپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، فرمایا یا اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری اس پریشانی کا کوئی حل تو بتاؤ نا۔ پھر اللہ پاک نے حل کیا بتایا، فرمایا یا آدم فصلی ان الصلاۃ شفاء، فرمایا اے آدم نماز پڑھنا تیرا کام ہے اور تیرے دکھوں کو ختم کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ جب انسان کے اوپر دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، یہ قرآن پاک میں اور دوسرا بخاری شریف میں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سائرہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دونوں جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے آگے ایک علاقہ آ گیا، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک جوڑا آیا ہے جس کی ایک آدمی ہے، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے بی بی سائرہ کو حسن بہت زیادہ دیا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ بی بی سائرہ کو زبردستی پکڑ کے سپاہی بادشاہ کے پاس لے گئے۔
بی بی سائرہ بھی پریشان ہے، ابراہیم بھی پریشان ہے کہ یہ میری بیوی کو کہاں لے گئے۔ بی بی سائرہ بھی پریشان ہے، پتہ نہیں یہ بدبخت میری عصمت کے ساتھ کیا کرے گا۔ بی بی سائرہ ایک کمرے میں بند تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تھے۔ بی بی سائرہ نے نماز شروع کر دی، حضرت ابراہیم نے بھی ادھر نماز شروع کر دی۔ جب وہ ظالم بادشاہ اندر آیا، اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کی ٹانگوں کو شل کر دیا، وہ اوندے منہ زمین پر گر گیا۔ پھر بی بی سائرہ فرماتی ہے میں نے دعا کی، اگر یہ بدبخت مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے ہمارا بادشاہ مار دیا، ہم تو پردیسی ہیں، ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ اللہ رب العزت نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اس نے پھر کوشش کی، پھر اللہ پاک نے ان کی ٹانگوں کو شل کر دیا۔ جب اس نے 3 مرتبہ کوشش کی مگر اللہ پاک نے حفاظت کی، اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی، بعض فرماتے ہیں ان کی بیٹی نہیں تھی، بی بی ہاجرہ کو ان کے پاس بھیج دیا، فرمایا جا میں تجھے دیتا ہوں، یہ تیری خدمت کیا کرے گی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، بی بی سائرہ کے دل میں آیا میں تو بند کمرے میں تھی، اللہ پاک نے میری عزت تو بچا لی، پتہ نہیں میرے خاوند کے دل میں کیا آتا ہوگا۔ یہ جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، مضبوط بھی بہت ہوتا ہے اور نازک بھی بہت ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے خاوند کے دل میں کیا آتا ہوگا۔ اسی پریشانی میں جا رہی ہیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی وجہ سے اللہ پاک نے لائیو دکھا دیا کہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سائرہ پریشان نہ ہو، جو کچھ کمرے میں تیرے ساتھ ہوا اللہ پاک نے مجھے سب دکھا دیا ہے۔ جب پریشانی آئے تو انسان نماز شروع کر دے، یہ پریشانی کا پہلا علاج۔ اور دوسرا علاج پریشانی کا کیا ہے؟ جب بھی انسان کے اوپر دکھ آئے تو ان کا علاج کیا کرنا ہے؟ فرمایا درود پڑھا کرو، نماز والا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو وہ درود کا وظیفہ شروع کر دے، اگر کسی کے سر میں درد ہو تو وہ درود کا وظیفہ شروع کر دے، اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا وہ درود کا وظیفہ شروع کر دے، اگر کسی کے دل میں تکلیف ہے تو وہ درود کا وظیفہ شروع کر دے۔ ہر وقت صبح و شام درود پڑھتے رہو، اللہ پاک تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیسرا علاج دکھوں کا کیا ہے؟ تیسرا علاج اللہ کا ذکر ہے، تیسرا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر شروع کر دے، اللہ پاک تیرے سارے دکھ ہی ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گئے، میں بہت پریشان تھی، بہت غمگین تھی، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے پریشانی کا اظہار کیا۔ فرمایا سونے محبوب جی میرا خاوند دنیا سے چلا گیا، اب میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ اللہ کا ذکر شروع کر دے، تو پڑھا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آج دکھی آئے ہو یہ وظیفہ یاد کر کے چلے جاؤ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میری مائیں بہنیں بھی دکھی بیٹھی ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ وظیفہ شروع کر دو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے ہر وقت یہ وظیفہ شروع کر دیا اور ساتھ میں وظیفہ پڑھتی تھی، ساتھ ساتھ دل میں سوچتی تھی کہ یہ میرے جو خاوند ابو سلمہ ہے اس جیسا تو پورے علاقے میں آدمی نہیں ہے، اللہ پاک میرے دکھ کیسے ختم کرے گا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے پھر اللہ پاک نے میری دعا ایسے قبول کی، اللہ پاک نے ام سلمہ سے ام المومنین بنا دیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہو گیا، اللہ پاک نے اتنا اعلیٰ درجہ ان کو عطا کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب میں یہ ذکر شروع کرتی بھی اللہ پاک نے مجھے اتنا اعلیٰ خاوند عطا کر دیا، ابو سلمہ سے کیا پوری کائنات سے اللہ پاک نے مجھے خاوند عطا کر دیا۔ جب بھی میں نبی پاک کے چہرے کو دیکھتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے۔ میں نے کہا واہ ام سلمہ
اللہ پاک نے تجھے کتنا اجر دیا ہے صرف دعا پڑھنے سے. اللہم اجرنی فی مصیبتی. ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے ہم ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہم لوگوں کو دکھ سناتے ہیں, کبھی اللہ کو بھی سنایا کرو. فرماتے ہیں ایک آدمی تھا, اس نے چوری کر لی. جب چوری کر رہا تھا گھر والوں کو پتہ چل گیا ابھی چور آ گیا. وہ دو بھائی تھے, دونوں چور کے پیچھے لگ گئے. اس نے وہ جو سامان لوٹا تھا اپنے کندھے پر رکھا, دوڑنا شروع کر دیا. آگے وہ جا رہا ہے, پیچھے وہ بھائی دونوں جا رہے ہیں. وہ دوڑتے دوڑتے جب گئے, اس نے کہا کہ اب یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس نے ایک نا خفیہ جگہ یا کوئی ہندارے والی جگہ دیکھی, وہاں اس کو گٹھلی کو پھینک دیا. آگے مسجد آ گئی, مسجد کے اندر آ کے اس نے نماز شروع کر دی. بغیر وضو کے, بغیر نیت کے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. پیچھے وہ آ گئے, ایک نے کہا یہ ہمارا چور ہے, دوسرے نے کہا نہیں یار یہ تو اللہ کا ولی ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, یہ ہمارا چور نہیں ہو سکتا. جب یہ وہ باتیں کر کے واپس چلے گئے, وہ وہیں کھڑا کھڑا سجدے میں گر گیا. فرمایا واہ اللہ, میں تو بہروپیہ بن کے آیا تھا, تو نے مجھے بچا لیا. اگر میں روپ کے ساتھ آتا تو میرے ساتھ کیا کرتا. نہ وضو کیا نہ نیت کی, صرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, اللہ پاک نے بچا لیا. جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ہم ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں, کبھی اپنے اللہ کو بھی دکھ سنایا کرو. جب کوئی مصیبت آ جائے اللہ کے سامنے بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 آنسو بہا کے اللہ سے مانگ کے دیکھو, اللہ پاک سارے دکھ دور فرما دیں گے. اور چوتھا علاج صبر ہے. نبی پاک نے فرمایا جو صبر کرتا ہے صبر کا بدلہ جنت ہے. اس دنیا میں اگر انسان پہ اوپر کوئی تکلیف آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, اگر وہ رونا شروع کر دے, دھاڑ دھاڑ شروع کر دے, کیا وہ تکلیف ختم ہو جائے گی؟ ختم نہیں ہوگی. اگر وہ صبر کرے گا, فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. اور 5واں علاج, دکھوں کا علاج صدقہ ہے. نبی پاک نے فرمایا جب تمہارے اوپر مصیبت آئے, دکھ آئے, تم صدقہ کیا کرو. حضرت ابن حاکم فرماتے ہیں, امام حاکم فرماتے ہیں میرے چہرے پر زخم ہو گیا, بس آخری بات پریشان نہیں ہونا, میرے چہرے پر زخم آ گیا, تکلیف بہت زیادہ تھی. میں وہاں گھر سے اٹھا, مسجد میں گیا. میں نے کہا ہاں جی مسجد میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا مسجد میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے وہاں پانی کا انتظام کیا, ادھر پانی کا انتظام ہو گیا, ادھر میرا زخم ٹھیک ہو گیا. اور جب کوئی مصیبت آئے, جتنے پیسے ڈاکٹروں کو 1000 روپیہ فیس دیکھتے ہو, 1000 روپیہ صدقہ کر دیو, اللہ پاک تمہارے دکھ ختم کر دیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد